کہ نماز میں کیا ہم صرف فرض پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ اہم تو فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرائض کے ساتھ کچھ رکعات پڑھی ہیں جن کو کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے. مثال کے طور پہ فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی، اور ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تاکید سے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کو پڑھنا، اور مختلف روایات آتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ بے شک تمہیں گھوڑے ہی کیوں نہ روند کر چلے جائیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے. دوسرے الفاظ میں یہ 2 سنتیں نہ، یہ 2 رکعات مت چھوڑنا. اسی طریقے سے ظہر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً 4 پڑھی ہیں، 4 رکعات، اور اس کے بعد بھی 2 رکعات پڑھی ہیں. مغرب کے بعد 2 رکعات پڑھی ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعات پڑھی ہیں. یعنی یہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑی ہیں. اس لیے ان کو سنہ مؤکدہ کہتے ہیں کہ یہ مؤکد سنتیں ہیں، ایمفیسائزڈ سنتیں ہیں. یعنی ایسی سنت ہے جو اللہ کے رسول نے کبھی چھوڑی ہی نہیں. تو ایسی سنتوں کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں اتنے عرصے سے سنت کی اتباع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنے کی، اور اس زندگی کے اندر عبادات بھی شامل ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادات کی ویسے ہی عبادت کریں. تو عبادت بھی اللہ کے رسول نے ہی تو سکھائی ہے، بلکہ ایک پورا ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات پر، کیسے وہ نماز پڑھتے تھے، کیسے ان کے دل میں خشیت تھی، کتنی لمبی لمبی رکعات پڑھتے تھے، کیسے ان کی کیفیت ہوتی تھی. تو کیفیت تو ہم نہیں لا سکتے، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آ جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نہیں آتی تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. یعنی عبادات میں جیسے اللہ کے رسول نے یعنی جتنی عبادت کی وہ تو ہم کر سکتے ہیں. تو فرائض تو فجر کے 2 ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن یہ باقی جو کچھ رکعات، جیسے میں نے عرض کیا 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، کچھ روایات میں 2 بھی، لیکن ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، تھوڑی سی تو ہے بالکل تھوڑے سے ہیں. ہاں اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو 3 رکعات اور بھی پڑھی ہیں جن کو ہم وتر کہتے ہیں، جو وتر ہیں. تو یہ کچھ سنت مؤکدہ اور وتر فرائض کے علاوہ، ان کو تو کم از کم عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم ضرور ان کو پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے. ہاں سفر میں چھوڑی ہیں. سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض ہیں ان کو ادا کیا ہے، یعنی جو 4 رکعات ہیں ان کو ادا کیا ہے. ظہر فجر تو ہیں ہی 2، تو ان کو تو 2 ہی پڑھی ہیں. ظہر 4 کو 2 کیا، عصر 4 کو 2 کیا، عشاء 4 کو 2 کیا، مغرب بھی 3 کی، 3 ہی رہیں. اور اس کے علاوہ کبھی سنتیں پڑھی، یہ جو جن کو ہم سنت کہہ رہے ہیں، سنت مؤکدہ، کبھی یہ رکعات پڑھی کبھی چھوڑی بھی. تو ہاں سفر میں گنجائش ہے کہ آپ یہ جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں، سوائے فجر کی جو میں نے حدیث بتائی. فجر کی جو سنتیں ہیں 2 رکعات فرض سے پہلے، وہ بہت زیادہ اہم ہیں. بہت ساری روایات آتی ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں. ان کو تو نہ سفر میں اور نہ ہی حضر میں، یعنی جب انسان ریزیڈنٹ ہو، مقیم ہو، ان کو تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. باقی سفر کے اندر گنجائش نکلتی ہے کہ اگر انسان سفر میں ہو، آن دا گو ہو، ایئرپورٹس میں ہو، باقی کہیں جگہ پہ ہو، اس کو جانا ہو، تو پھر وہاں پہ اس کی چھوڑی جا سکتی ہے. لیکن پلیز ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرض اور سنت مؤکدہ میں فرق کیا ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں فرض بھی پڑھو وہ بھی پڑھو. اس سے فرق یہ ہے کہ عام حالات میں پڑھنی چاہیے. ہاں بہت ہی بے حالت مجبوری، مثال کے طور پہ بیمار ہو گیا انسان، ہسپتال میں داخل ہے، کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے، اسے سرجری کرنی ہے. کچھ طالب علم سوال پوچھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ایک کلاس سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، اور بیچ میں ٹائم ان کو مثال کے طور پہ صرف 5 منٹ مل رہے ہیں، اور سارا دن کلاسز ہو رہی ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. اس طرح کے لوگ وہ کہتے ہیں بس ٹائم ہی نہیں ہے، میں ڈاکٹروں کو سرجری کرنی ہے، مجھے ایک سرجری سے نکل کر دوسری میں جانا ہے، 5 منٹ ہے میرے پاس، کنسلٹیشن چل رہی ہیں وغیرہ وغیرہ.
تو فرق یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو، مجبوری کی صورتحال ہو، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، بیمار ہے، نکاہت ہو رہی ہے، اس کو لیتھارجکنس ہے، کمزوری ہے، تو یہ جو سچویشنز ہے اس کے اندر پھر انسان صرف فرض پہ اکتفا کر لے اور ان سنتوں کو چھوڑ دے. یہ فرق ہے، کیونکہ فرض تو کسی حالت میں نہیں چھوڑے جا سکتے نا. فرض تو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑے جا سکتے. بیمار کو بھی پڑھنے ہیں، جو اسپتال کے بستر پہ پڑا ہے اس کو بھی پڑھنے ہیں. کوئی عورت ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے، وہ اس کی ایز لانگ ایز کہ اس کی ڈیلیوری شروع نہیں ہو گئی ہے، تو صرف اس کو ابھی لیبر پینز ہیں، اس کو بھی پڑھنے ہیں. تو وہ تو کسی صورت پہ نہیں چھوڑنے ہیں. کوئی عذر ہے، عذر کے ساتھ پڑھنے ہیں. فرض کی تو یہ حالت ہے، لیکن کسی مجبوری میں، کسی عذر میں سنت موقدہ چھوڑے جا سکتے ہیں. یہ فرق ہے. لیکن اگر عام حالات ہوں، نارمل سرکمسٹانسز ہوں، جس طرح روٹین ہوتی ہے دن کی، تو اس میں تو یہ ایسی سنتیں ہیں، یہ جو رکعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، یہ ایسی رکعات ہیں کہ ان کو عام حالات میں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کی عادت نہیں بنانی چاہیے. کبھی مجبوری میں چھوٹ گئی، جس طرح میں نے عرض کیا کچھ ایگزامپلس، کچھ مثالوں کے ساتھ، تو تب اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن عام حالات میں بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے. ایک بڑی اسٹرانگ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں جو ان 12 رکعات کی حفاظت کرتا ہے. یعنی 2 فجر کی، 4 ظہر سے پہلے 6 ہو گئی، ظہر کے بعد کی 2 8 ہو گئی، مغرب کے بعد کی 2 10 ہو گئی، اور عشاء کے بعد کی 2 12 ہو گئی. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان 12 رکعات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے کہ جو یہ ان کا اہتمام کرتا ہے اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنا کے دیتے ہیں. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ صرف 12 رکعات دن میں ڈسٹریبیوٹڈ، سارا دن پھیلی ہوئی. یہ بھی نہیں کہ ایک وقت میں 12 پڑھنی ہے، اپنے اپنے نمازوں کے وقت میں. اور صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے جنت میں گھر ہوگا تو جنت ملے گی، تو گھر ہوگا نا. تو پلیز اس کی بالکل بھی کوتاہی کوئی نہ کرے. اور وطر کا بھی جیسے میں نے کہا، وطر تو جو حنفی اوپینین ہے وہ ہے کہ واجب ہے. یعنی جیسے فرض ہوتے ہیں پریکٹیکلی، یعنی عملی طور پہ ویسے ہی ہیں، آلدو ان کا سٹیٹس فرض سے کم ہے، لیکن عملی طور پہ ویسے ہی ہیں. تو پلیز وطر بالکل نہیں چھوڑنے چاہیے. وطر نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر بھی کبھی نہیں چھوڑے. پلیز ان کا خیال کریں. ضرور سنتوں کو پڑھیں، اور جو فرض کے اندر کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں وہ ان سنتوں سے پوری ہو جاتی ہیں. اور کتنی کمیاں کوتاہیاں ہماری نماز کے اندر، جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز کے اندر کمی ہوتی ہے، کبھی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور کمی ہو جاتی ہے. تو یہ جو رکعات ہیں جن کو ہم سنت کے طور پہ پڑھیں گے انشاءاللہ، جو ہماری فرض کی کمیاں کوتاہیاں ہیں، یہ اس کے لیے کمپنسیشن بن جائیں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو. پلیز نمازوں کی فکر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں.